حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. صدق اللہ العظیم. معزز و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 13 کی چند آیات، 4 آیات اور رکوع نمبر 14 کی بھی چند آیات تلاوت کی. ان کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ رکوع جو ہے آیت نمبر 13، اس کے آدھے والے حصے سے آغاز ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. اب اس سے پہلے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے سے پہلے 5 جو ہے انبیاء اور رسولوں کا ذکر جو ہے اس سے پہلے آیا ہے. لیکن اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے اس سورۃ الاعراف میں 7-8 رکوع پر مشتمل ہے. مطلب اس کے بعد 8 رکوع تک صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں آیا ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے یا یہ ہجرت سے متصلاً قبل جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، اور ہجرت کے فوراً بعد جو ہے قرآن کی یہ دعوت براہ راست اہل کتاب یعنی یہود مدینہ تک پہنچنے والی تھی، لہذا ضروری تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو صحابہ تھے مدینہ پہنچنے سے پہلے یہود سے مکالمہ کرنے کے لیے، ان سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، انہیں اپنا پیغام کنوے کرنے کے لیے ذہنی اور علمی طور پر پوری طرح تیار ہو جائیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کے واقعات کا ان مکی صورتوں میں جو ہے کافی تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ واقعہ جو ہے بیان ہوا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کی آیت نمبر 103 پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا، من بعدہم، ان کے بعد، مطلب ان کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، بآیاتنا مطلب آیات کو منسوب اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے، بآیاتی کا نہیں کہ آپ کی نشانیوں کے ساتھ یا بآیاتی ہی ان کی نشانیوں کے ساتھ، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بعد بھیجا۔ کن کے بعد؟ جن اقوام کا ذکر پہلے کیا، قوم عاد، قوم سمود، اہل مدین یا اہل ہجر جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، ان اقوام کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے پہلے آتے ہیں، ان کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کے ساتھ بھیجا، الی فرعون، فرعون کی طرف بھیجا، وملائہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، اہل دربان جو تھے وہاں پر، جو اس کے دربار میں ان کے جو مصر کی حکمران جو فرعون تھا، اس کے جو دیگر وزراء تھے اور جو حکمران فرعون کا ساتھ دینے والے دوسرے سردار لوگ تھے، ان کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ اب سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مصر میں مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے ان کی ولادت بھی مصر میں ہوئی تھی، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کاہنوں نے فرعون کو کہا کہ ایک بچہ جو ہے بنی اسرائیل میں سے ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا، اس نے آغاز کیا قتل بچوں کا۔ بنی اسرائیل کے اس سال جتنے بھی بچے جو ہیں، ہر سال تو اس نے آرڈر کیا تھا، آرڈیننس جاری کیا تھا کہ ہر سال جو بھی بچہ بنی اسرائیل کا جو ہے وہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے۔ پھر جو دوسرے وزیر تھے انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ دیکھیے ہر سال کی بات مت کیجیے، بلکہ ایک سال چھوڑ کے دوسرا سال، کیونکہ پھر تمہاری خدمت کرنے کے لیے، تمہاری غلامی کے لیے پھر کون سے لوگ بچیں گے؟ بنی اسرائیل آپ کو معلوم ہے کہ یہ دور غلامی سے گزر رہے تھے، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کنعان سے جو ہے، فلسطین سے نکل کر یہ مصر میں آباد ہوئے تھے، اور انہیں کافی عزت ملی تھی، کیونکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا منصب دیا گیا تھا مصر میں، پوری مصر کی بادشاہت انہیں سونپی گئی تھی، اور مصریوں نے دی تھی، ان کا جو مقام بلند تھا اس کی وجہ سے دی تھی، اور ان کے جو معجزات ظاہر ہو گئے اس کی وجہ سے، اور بڑی عزت اور تکریم کی نگاہ سے بنی اسرائیل کو وہاں دیکھا جاتا تھا کہ بڑی مہذب قوم ہے، مذہب کو جاننے والی ہے، سمجھنے والی ہے، اہل علم ہے، جاننے والے لوگ ہیں، عمل کرنے والے لوگ۔ لیکن آہستہ آہستہ اس قوم میں بھی وہ بیماریاں سب پیدا ہو گئی، وہ امراض سب پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے کسی قوم کی موت جو ہے واقع ہوتی ہے، یا اس کا تنزل ہونا جو ہے شروع ہو۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے ان کو اس منصب سے ہٹا دیا گیا جو عزت اور تکریم کی جو ان کو منصب عطا کیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے نافرمانیاں شروع کر دی۔ تو کوئی بھی قوم جو اللہ کی نافرمانی شروع کرتی ہے اسے اللہ تعالیٰ عزت کے مقام سے ہٹا کر ذلت اور رسوائی اور پستی کے دلدل میں پھنسا دیتا ہے۔ یہی ان کے ساتھ ہو گیا، یہ محکوم بن گئے، غلام بن گئے، اور کئی سو سال جو ہے غلامی کی زندگی بسر کر رہے۔
دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے یہ 1200 BC کے آس پاس بتایا جاتا ہے، کیونکہ فرعون کی جس فرعون کی ہم بات کریں گے اس کا جو دور حکومت تھا یہ 1298 سے لے کر، مولانا مودودی کے تفسیر میں یہ ہے، یہ تاریخ میں نے وہاں سے پڑھی ہے کہ 1298 سے لے کر 1236 تک جو ہے غالباً اس دور میں اس نے حکم، مانے اس 1292 سے لے کر 1236 تک۔ اب یہ 1200 BC کے آس پاس کا جو علاقہ، یہ جو دور ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس سے 600 سال پہلے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام منتقل ہوئے تھے وہاں سے، ان کی جو قوم تھی بنی اسرائیل منتقل ہوئی۔ اب یہ جو ہے ذلت و رسوائی کی زندگی یہاں پر گزار رہے تھے، کافی ظلم کیا جا رہا تھا فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل، تو انہوں نے جو ہے اس نے آرڈیننس جاری کیا تھا کہ جو بھی بنی اسرائیل میں سے بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو مشورے کے بعد جو ہے، مشورہ حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنے آرڈیننس کو، جو پہلا آرڈیننس اس کو تبدیل کر دیا، دوسرا آرڈیننس جاری کیا 1 سال چھوڑ کے نیکسٹ۔ اب جس سال جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اسی سال یہ آرڈیننس بھی جاری کر دیا گیا، اور اس سال جو ہے گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کی باری بھی آنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت، اللہ کی چاہت تھی موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام کیا کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، خود جس کی سلطنت کا تختہ الٹنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے وہیں پر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرائی، اور انہی کے ہاتھوں سے۔ اور فرعون نے جو ہے، اور ان کی جو اہلیہ تھی، یہ 2 فرعون تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون جو رامسیس تھا، یہ جو تھا یہ وہ فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت حکمران تھا، اور اس نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اہلیہ نے اور اس نے اپنا بچہ بنا لیا، کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بچہ مانا، اولاد مانا، اسی سال جو ہے ان کی اپنی اولاد بھی ہو گئی، جو قابوس، یا اس کا دوسرا نام بھی آیا ہے جو مطلب یہ کیا کہتے ہیں روایات میں فناح، مجھے پورا نام اس کا یاد نہیں ہے، لیکن زیادہ تر یہی بولا جاتا ہے کہ اس کا نام منفتح اور قابوس بھی اسے کہا جاتا ہے، روایت میں یہ نام بھی آیا ہے۔ تو فرعون جو تھا، اب اس نے اللہ تعالیٰ انہوں نے اس جو فرعون اول دوم فرعون جو تھا، جو رامسیس تھا، اس کو فرعون دوم بھی کہتے ہیں، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اولاد بنانے کے بعد جب اس کے گھر میں اولاد ہوئی، پالا پوسا موسیٰ علیہ السلام، یہ ہم عصر تھے، ہم عمر تھے، یہ فرعون جس کا مکالمہ یہاں پر ہو رہا ہے، الا فرعون، جس فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اب اس کی بات ہے، اب یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ جیوگرافیکل لوکیشن کیا ہے، مطلب موسیٰ علیہ السلام، میں نے کہا کہ مصر میں ان کی ولادت ہوئی، اور مصر میں کافی عرصہ کاٹنے کے بعد جب جوانی کو آپ پہنچے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے ایک قبطی جو وہاں پر حکمران قوم تھی، انجانے میں اس کا قتل ہوتا ہے۔ بنی اسرائیلی ایک شخص جو محکوم قوم تھی، اس کی حاکم قوم کے ایک فرد کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بیچ میں آتے ہیں، وہ قتل ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے وہ قبطی۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہاں سے چلے جاتے ہیں، 10 سال یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی زیر تربیت رہتے ہیں، اور ان کے داماد بھی بنتے، پھر اس کے بعد واپس، یہ واپسی کا حکم ہے، یہ بھی واپس آ رہے ہیں، تو یہ وہاں مطلب آپ کو حکم دیا، اور واپسی پہ ہی آپ کو نبوت بھی دی گئی، رسالت سے بھی نوازا گیا، اور یہ اسی واپسی کے دوران آپ کو 2 معجزات بھی دیے گئے، جن کا بھی ذکر ہم آگے اس میں آ رہا ہے۔ تو یہ اب آگے پڑھتے ہیں ہم، کیا ہوتا ہے، فَظَلَمُوا بِهَا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہوں نے نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، انہوں نے اس کا انکار کیا، جن معجزات کے ساتھ بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے، ایک معجزہ تو ید جو عصا جو تھا، دوسرا ید بیضا جو تھا، ان دونوں معجزات کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ جادو ہے، یہ سحر ہے۔ فانظر، بس دیکھ لیجئے، بس دیکھ لو، کیفا، کیسے، کانا ہوا عاقبت المفسدین، فساد کرنے والوں کا، یعنی ہماری نشانیوں کا انکار کرنے والوں کا،
اور ہماری نشانیوں کا انکار کر کے ان کی حق تلفی کی اور انہیں جادوگری قرار دے کر ان کو ٹالنے کی کوشش کی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس طرح ان کا انجام ہوا وہ دیکھ لیجئے۔ وہ دیکھ لیا، قرآن مجید نے جا بجا اس کو بیان کیا ہے کہ فرعون غرق ہو گیا، اس پر عذاب نازل کیا گیا، اور آج تک اس کی لاش جو ہے عبرت کا نشان بن کر جو ہے تا قیامت تک جو ہے وہ محفوظ رکھی گئی ہے۔ وقال موسیٰ، اب یہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، اب ایک بادشاہ کے دربار میں جس نے اپنے آپ کو خدا بنایا ہوا تھا اور جس کے سامنے کوئی ایک لفظ اپنی زبان پہ لانے کی ہمت اور جرت نہیں کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام جانے سے پہلے تھوڑا گھبرائے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتے، یہ آپ کا قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ فرعون کے خلاف کوئی چھوٹی سی بھی حرکت اگر ہوتی تھی اس شخص کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ فرعون کو کہتا تھا میں زندہ بھی کرتا ہوں، جیسے نمرود کہتا تھا مارتا بھی ہوں، وہی جو نمرود کی صفات اور خصائل تھے فرعون میں بھی وہی موجود تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بالکل بے باک انداز سے اب جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ایک تو اس کی وجوہات مفسرین یہ بھی بیان کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ مانوس تھے فرعون کے محل کے ماحول سے، وہیں پلے بڑے تھے، فرعون بھی ان سے واقف تھا، فرعون ان کو جانتا تھا یہ کون آدمی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام قد و قامت میں نہایت مضبوط اور قوی تھے، قوی جسم والے جو ہے آپ علیہ السلام تھے۔ یا فرعون، اے فرعون، انی بے شک میں رسول من رب العالمین، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، تمام جہانوں کی رب کی طرف سے بھیجا گیا رسول۔ تو پہلے یہ بات بتلائی کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے فرعون کے دربار میں کسی کو بات کرنی ہے تو کوئی منصب تو اس کا ہونا چاہیے تھا۔ اب کوئی آفیشل دوسری سٹیٹ سے آتا، وہ کوئی منصب جو ہے اپنا اس کا ذکر کر کے ہی بات کرنے کے قابل کسی دربار میں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا منصب پہلے بیان کیا کہ میرا جو اسٹیٹس ہے، اب اس کو کہہ لیجئے اسپریچول، آفیشیل یا واٹ ایور جو بھی آپ کہیں گے، جو اسٹیٹس تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس نے اس کا ذکر کیا، انی رسول من رب العالمین، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں، پروردگار کی طرف سے۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اب اس نے کہا فرعون سے، ایک بات میں یہ یہاں ذرا بیان کر دوں کہ فرعون جو ہے یہ لقب تھا، فرعون اس کا اصل میں کابوس کا سرکاری لقب فرعون تھا، اور را کہتے تھے، را الف عین مصری زبان میں جو اس کو کہتے تھے یہ سورج کو کہتے تھے، اور فرعون ہوتا تھا سورج دیوتا کی اولاد، اور ان کا یہ تصور تھا یہ جو یہاں کے حکمران ہیں اس میں سورج دیوتا حلول کر گیا ہے، گویا کہ یہی خدا ہے، ری انکارنیشن جسے آپ کہتے ہیں، حلول کر گیا ہے۔ اب یہ مظہر ہے اس خدا دیوتا کا یہ فرعون، اس لیے پوری قوم بے وقوف فرعون نے بنائی ہوئی تھی، اور فرعون خود اس کا دعویٰ کرتا تھا، فرعون یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا کا مظہر ہوں، میں خدا کی طرف سے ہی ہوں۔ اب یہ ایسی بات نہیں جو اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، خدا کو مانتے تھے، لیکن بے شمار دیوی اور دیوتاؤں کی عبادت بھی کرتے تھے۔ تفسیر میں آیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون بھی خود صرف ایک سورج دیوتا کی عبادت نہیں کرتا تھا بلکہ بے شمار دیوتاؤں کی عبادت کرتا تھا، اور یہاں تک آیا ہے، عبرانی کی ایک حدیث ہے اور میں نے خود سنی ایک بہت بڑے اسکالر سے، یہ خود خدا کی عبادت کرتا تھا رات کو، لیکن شرک تو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا دوسری دیوی اور دیوتاؤں کو۔ تو فرعون سورج دیوتا کی اولاد کو کہا جاتا ہے، اور یہ ایک سرکاری لقب ان کو تھا، جیسے نمرود جو تھا وہ بھی ایک سرکاری لقب تھا، ہیکسوس کنگز جو ہے وہ بھی سرکاری لقب تھا، جیسے کہ آج کے ماڈرن دور میں آج کا جو حکمران ہوتا ہے پارلیمنٹری سسٹم میں اس کو کہتے ہیں ہم پرائم منسٹر۔ تو پرائم منسٹر جیسے یہاں پر نریندر مودی ہے، اب اس کا سرکاری لقب کیا ہے؟ پرائم منسٹر۔ اسی طرح سے کسی ملک کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، تو پریزیڈنٹ از دا، وہ یہ ہوتا ہے، یہ سرکاری لقب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فرعون اس زمانے میں وزیر اعظم کہہ لیجئے، بادشاہ کہہ لیجئے، صدر کہہ لیجئے، وہ سب کچھ تھا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا حقیقن علی اللہ اقول، میں حقیقن میں قائم ہوں علی اس پر، ان کی لا نہیں، اقول میں کہوں، علی اللہ اللہ کے متعلق یا اللہ کی ذات پر کوئی لفظ نہ کہوں، الا مگر الحق، کہ میں حق کے سوا اللہ کی ذات یا اللہ سے کوئی بات منسوب نہ کروں، اللہ کی ذات کے متعلق میں حق کے سوا کوئی لفظ بھی اپنی زبان سے نہ نکالوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کے دربار میں کہا، کیونکہ فرعون کے لیے جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اجنبی آدمی نہیں تھے، آپ کے ساتھ میں شاہی محل میں وہ پلے بڑھے تھے، اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے وہ ہم عمر تھے، ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے تھے، اور دونوں اکٹھے میں محل میں پڑے بڑھے تھے، اور ان کے درمیان کہتے ہیں کہ حقیقی بھائیوں کی طرح محبت بھی تھی۔ اب یہ جو جرم ہوا تھا، حضرت جو غلطی ہوئی تھی، خطا ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اس لیے وہ وہاں سے مفرور ہوئے تھے اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے بڑے بھائی کی حیثیت سے تھے۔ اب یہ جب بڑا فرعون مر گیا، جو رامسیس تھا یا فرعون سیکنڈ جسے کہتے تھے، اس کی جب وفات آتی ہے، اب باغ دوڑ جو تھی حکومت کی اس نے پکڑی، چنانچہ جس دربار، اب جس فرعون کے دربار میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو یہ وہی فرعون تھا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم عمر والے تھے۔ اب کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام؟ تو گویا کہ اس کا مطلب یہ لیا ہے بعض مفسرین نے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تجھ سے کوئی فضول گفتگو نہیں کروں گا، لا یعنی گفتگو نہیں کروں گا، میں جو بھی بات کروں گا وہ قیمتی بات ہوگی، وزنی بات ہوگی۔ فَجِئْتُكُمْ، یقیناً میں لے کر آیا ہوں، بِبَيِّنَةٍ، میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس، جِئْتُكُمْ یا میں آیا ہوں تمہارے پاس، بِبَيِّنَةٍ نشانیوں کے ساتھ، من ربکم اپنے رب کی طرف سے یا تمہارے رب کی طرف سے، اپنے ہوتا تو من ربی ہی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فارسل تو بھیج دیجئے، معیہ میرے ساتھ، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے، میں نے آپ کو پہلے کہا، یہ محکومانہ زندگی وہاں پر گزار رہے تھے، غلامانہ زندگی وہاں پر گزار رہے تھے، اور ان پر طرح طرح کے ظلم جو ہے ڈھائے جا رہے تھے، نہایت سختی کے ساتھ ان کو جو ہے دبایا ہوا تھا، ان کو کچلا گیا تھا، اور ان کی کوئی حیثیت وہاں پر مصر کی حکومت میں، فرعون کی حکومت میں نہیں، کوئی حیثیت نہیں تھی، انہیں حکمرانی میں کوئی حصہ نہیں تھا، حالانکہ کہتے ہیں کہ تعداد جو ان کی تھی وہ 6 لاکھ کے قریب پہنچی ہوئی تھی، لیکن کوئی ایک حصہ بھی جو ہے وہ ان کو حکمرانی میں یا کسی بھی آفس میں یا کسی بھی انتظام میں ان کا کوئی حصہ جو ہے نہیں رکھا گیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ حالات تھے جن میں آپ کو مبعوث کیا گیا تھا، تاکہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر فلسطین واپس لائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون سے یہی مطالبہ کیا۔ قولا، تو فرعون نے کہا، ان اگر کنتا تم ہو، جیتا آئے ہو تم، بآیتن نشانی لے کر، اگر تم نشانی لے کر آئے ہو جس کے تم دعوے دار ہو، فاتی بہا تو پیش کرو اسے، پیش کرو میرے سامنے اسے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو تو اس نشانی کو پیش کرو جس نشانی کی تم بات کر رہے ہو۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے کہا کہ واپسی پر 2 معجزات، 2 نشانیاں دی گئی تھی، ایک تو آپ کو عصا دیا گیا تھا اور دوسرا ید بیضا، عصا من وہ لاٹھی جو ان کی چھڑی ہوتی تھی ہاتھ میں، اور ید بیضا من آپ کا ہاتھ جو تھا وہ گندمی کلر کا تھا، آپ جو اپنی جیب میں ڈالتے تھے اور باہر نکلتے تھے وہ ید بیضا بن جاتا تھا، وہ سورج کی طرف سے چمکتا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ جو سورج کی جو چمک ہے اس سے بھی زیادہ چمکیلا ہوا کرتا تھا۔ فالکا عصاہ، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا پھینکا، اپنی نشانی جو ان کو جس کے ساتھ بھیجا گیا تھا، فَإِذَا هِيَ، تو اسی وقت، ہیا وہ، ثعبان عظیم،
وہ حقیقی اسدحہ بن گیا، وہ اسدحہ بن گیا جو آپ نے لاٹھی جو ہے وہ ڈال دی، دربار میں ڈال دی۔ واسدہ منہ کھولے ہوئے جو ہے کہتے ہیں کہ فرعون اپنے تخت سے جو ہے نکل گیا، اور کچھ تفسیروں میں یہاں تک آیا ہے، مگر اس کی وہ کوئی سند جو ہے میں مطلب کوئی مضبوط نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیلی روایت ہو، کہتے ہیں کہ اس بگدڑ میں جو ہے ہزاروں لوگ جو ہلاک ہو گئے، لیکن اس کی کوئی سند جو ہے مضبوط نہیں۔ البتہ تفسیر جو قدیم تفاسیر ہے اس میں یہ روایت کافی زیادہ جو ہے منقول ہوئی ہے۔ وَنَزَعَ، اب دوسری نشانی جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سونپی گئی تھی، وَنَزَعَ، تو کھینچا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ وَنَزَعَ، جیسے نزع کہتے ہیں اصل میں کسی چیز کو کسی دوسرے اپنی اصل مقام سے کھینچ کے لے آنا، یا چھیننے کے معنی بھی اسے عام طور پر لیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں، ہم نہیں، قرآن میں آیا ہے وَالنَّازِعَاتُ غَرْقًا، یا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جو ہے چھین لیتا ہے جس سے بادشاہ، جسے چاہے چھین لیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ، چھین لیتا ہے۔ وَالنَّازِعَاتُ غَرْقًا، وَالنَّازِعَاتُ، ڈوب کر انسانوں کی روح کو نکالنے والے یا ان کی روح کو چھیننے والے فرشتوں کی قسم، وَالنَّازِعَاتُ غَرْقًا، ڈوب کر کھینچنے والے، وَالنَّازِعَاتُ، وَنَزَعَ يَدَهُ، اور کھینچا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گریبان سے۔ اب اس میں بھی تفاسیر میں آیا اپنے گریبان سے، اپنے جیب میں تھا یا کوئی دوسری شے تھی جس میں ان کا ہاتھ جو تھا تو جیب میں تھا، تو آپ نے وہاں سے گریبان سے نکالا تو اچانک کیا ہوا، ہی بیضاء للناظرین، تو وہ دیکھنے والوں کے، للناظرین، ناظرین ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ناظرین والناظرات، دیکھنے والے اور دیکھنے والیاں، والناظرین للناظرین، تو دیکھنے والوں کے لیے وہ سفید اور چمکدار ہاتھ بن گیا۔ اب کیا ہو گیا، قال الملأ من قومی، اب سب مبہوت ہو گئے، پورا دربار جو ہے وہ بالکل حیرت زدہ ہو گیا۔ قال الملأ، تو فرعون کے قوم کے سرداروں نے کہا، ملأ کہتے ہیں سردار، من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، انا، بے شک، ھذا، یہ، لساحر علیم، ضرور ہے ماہر جادوگر۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو قبول نہیں کیا، ان کو نہیں مانا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ لاٹھی جو ازدہ بن جائے، یہ تو جادوگری ہے، کیونکہ وہ لوگ جادوگری کے عادی تھے۔ معجزے اور عادی میں ایک بڑا نفیس فرق موجود ہے، ابھی اس پہ بات نہیں کریں گے، آپ تفاسیر کھول کر دیکھ لیجئے، مفسرین نے اس پہ بحث کی ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تھوڑا حوالہ دیا ہے، معجزات پہ بات کی ہے، اور تیسر القرآن کے مفسر جو ہے عبد الرحمن کیلانی صاحب نے بھی تھوڑا تفصیل سے بات کی ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جادوگری جو ہوتی ہے وہ انسانوں کی نگاہوں کو جو ہے وہ نظر بند کر دیا جاتا ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتی، معجزہ حقیقت ہوتا ہے۔ اب شق القمر ہوا، وہ حقیقی طور پر شق القمر ہوا۔ آج بھی سائنسدانوں نے ریڈلی ریل کے نام سے جو ہے وہ دراڑ ڈھونڈ لی چاند پر 1972 میں، اور جس کا ذکر گارڈین نیوز پیپر جو ہے امریکہ کا وہاں پر کیا گیا، بعد میں اس خبر کو ہی غائب کر دیا گیا، اور لکھا مولانا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنی کتاب میں، کہیں مسلمانوں کو اس سے کوئی اس سے ان کو یہ شے نہ مل جائے، وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے اسی نبی کا جو ہے یہ معجزہ ہے، جس نبی کی دعوت کو لے کر ہم دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو کہیں مسلمانوں کو تقویت نہ ملے اس ریڈلی ریل سے۔ لیکن ریڈلی ریل آپ گوگل پہ کھول کیجئے، دیکھ لیجئے، وہاں پر ابھی بھی موجود ہے۔ یہ شق القمر کا جو معجزہ ہوا تھا وہ ریڈلی ریل اسی کے باقیات میں سے ہے۔ دوسری بات اس میں سمجھ لیجئے، ایک تو معجزہ حقیقی ہوتا ہے، تیسری بات بہت سارے مفسرین نے، ہمارے ماڈرن مفسرین نے جو ہے معجزات کا انکار کیا، جیسے کہ سر سید احمد خان جو ہے انہوں نے اپنی تفسیر میں معجزات کا انکار کیا، اور قرآن مجید کی ایسی تفسیر کرنی شروع کر دی جو بالکل لا یعنی تفسیر انہوں نے ان آیات کی ہے جو معجزات سے متعلق ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معجزہ تیسرا ہو گیا کہ فرعون جو ہے غرق ہوا، سمندر ٹوٹ پڑا، یہاں سے بھی ایک بڑا وہ کھڑا ہو گیا سمندر، یہاں سے بھی کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا یہ مد و جزر ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اٹس ناٹ پاسبل۔ یہ تو ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ مد و جزر کیا ہوتا ہے،
اور ایک بہت بڑا جو ہے پہاڑ کی طرح جو ہے سمندر ٹوٹ کر کھڑا ہو گیا، بیچ میں پورا راستہ بن گیا. اب فرعون کی لاش بھی نمودار ہو گئی اس کے بعد. اب آپ کو معلوم ہے کہ سر سید احمد خان کی جو حیات، جو ڈیٹ آف برتھ ہے، وہ 1817 ہے، اور یہ جو 1886 میں غالباً جو ہے یہ فرعون کی لاش جو ہے وہ ڈسکور ہوئی. اس کے بعد یہ تو 1972 کی بات ہے، یہ بتایا گیا کہ فرعون کی وہی لاش ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے. یہ جب ہمارے کیا کہتے ہیں مورس باقائلے صاحب آ گئے، اب انہوں نے تفسیر جو کی ہے، بہت سارے لوگ ایسے آج بھی موجود ہیں جو ایسے کہتے ہیں کہ معجزات نہیں پاسبل ہے، اٹس ناٹ پاسبل. کیوں نہیں پاسبل ہے؟ انسان جو ہے کائنات کا صرف 4% حصہ جو ہے ڈسکور کر چکا ہے، اور اس 4% حصے میں جو کچھ ہوتا ہے، جو پروسیس چلتے ہیں اور جن قوانین کے تحت چلتے ہیں، ان کو جو ہے انسان مانتا. ابھی جو 96% جو ہے دنیا جو کائنات پڑی ہوئی ہے، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، ان کے قوانین جو نیچرل لاز ہے انسان نہیں جانتا ہے. اب یہ جو معجزات ہوتے ہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے لیے ناقابل فہم ہے، لیکن اللہ نے کسی قانون کے تحت ان کو بھی وقوع پذیر کیا ہوا ہے جو ہم نہیں جان سکتے، نہیں سمجھ سکتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنن فانن جو ہے معراج کر کے واپس چلے آتے؟ اٹس ناٹ پاسبل فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. بٹ اللہ تو کراتا ہے نا. میں نے پہلے ہی ذکر، اس پہ میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا کہ معجزات اور سائنس، اور یہ بات میں نے وہاں پر واضح کی ہے کہ یہ جو 4% یا 4% جو ہے کائنات ہم ڈسکور کر چکے ہیں اور ریلیٹڈ نیچرل لاز ڈسکور چکے ہیں، اس کی علاوہ جو کچھ نیچرل لاز ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں. اب اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ ساحر علیم ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، بس یہ چاہتا ہے کہ تمہیں، اب یہ دوسرے سردار جو تھے فرعون کو کہا، یہ چاہتا ہے تمہیں اور تمہارے دوسرے لوگوں کو ملک سے نکال باہر کر دے، من ارضکم، تمہاری زمین سے. فماذا تعمرون، تو اب تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا حکم ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ یہ تو چاہتے ہیں کہ یہاں پر حکومت قائم کر لیں. اس نازک صورتحال سے عہدہ برآ ہونے کے لیے تمہاری طرف سے کیا حکمت عملی ہے؟ قالوا ارجح واخاہ، اب مشورہ دیتے ہوئے فرعون نے کہا، قالوا ارجح، انہیں انتظار کر لی، انہیں روکے رکھیں یہاں پر، واخاہ، اور اس کے بھائی کو، کیونکہ دربار میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے. وارسل فی المدائن، اور بھیج دیجیے شہروں میں، مدائن مدینہ ہوتا ہے سنگولر، مدائن شہروں میں بھیج دیجیے، حاشرین، اکٹھا کرنے والے. گویا کہ ابھی انہیں مت چھیڑ لیجیے، ابھی ان سے کوئی بات نہیں کرنی ہمیں. اب ایک کام کیجیے، کیونکہ انہیں ایک بہت بڑا جادو کا مظاہرہ کیا ہوا ہے یہاں پر، آپ بڑے بڑے جادوگروں کو دنیا اپنے ملک کے کونے سے، کیونکہ فرعون کی سلطنت جو کافی وسیع تھی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ تعالی وقت ہمارا جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے. کل جو بقیہ آیات ہمارے پاس بچی ہے، ان کا ذکر جو ہے اس کے آگے کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر.